السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں آزمائش کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا کیوں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، انہیں آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امتحان سے گزارتا ہے تاکہ ہم اور اسٹرانگ ہو سکیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری دنیا میں آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ تم جنت میں صرف کلمہ پڑھ کے چلے جاؤ گے؟ نہیں، میری آزمائش آئے گی، میں کھڑے کھوٹے کو الگ الگ کر دوں گا۔ جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون کھڑا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اور کون تکلیفات کے بوجھ تلے آ کر دب جاتا ہے اور میری نافرمانی کرنے لگتا ہے، غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں، ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ کلمے میں کون سچا ہے، تمہیں آزماؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرا کلمہ تو پڑھ لیا، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے جنت حاصل کر لی اس کے بعد؟ نہیں، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ ایک طرف دنیا کھڑی کر دوں گا، ایک طرف کلمے کو کھڑا کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے آزمائیں گے کہ ایک طرف ہماری دنیا کھڑی کر دیں گے، دنیاوی آسائشیں، اور ایک طرف کلمہ کھڑا کر دیں گے، اور ہمیں آزمائیں گے کہ ہم دنیا کو چوز کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیری خواہشوں کو اور اپنے احکام کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا اور تجھے آزماؤں گا۔ میں تیری نفسیات کو اور اپنے حکام کو مقابلے میں کھڑا کر کے تجھے آزماؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی چکروں میں مت پڑنا اور میری کتاب کو تھام لینا، یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو تھام لینا، اس سے سیکھنا کہ اس میں میرے کیا احکامات ہیں، کیا فرمایا میں نے، اس کو تھام لینا اچھے سے، مضبوطی سے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو آزمایا، ہر نبی کے امتحان لیے، تمام صحابات کو آزمایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمایا، تکلیف دے کے آزمایا، ہر چیز سے انہیں آزمایا، تبھی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ تحریک کے پنوں کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آزمایا گیا ہر طریقے سے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ دونوں جہانوں کے سردار جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہ بھوکے رہتے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب، پیارے محبوب، ان کو بھی آزمایا گیا، تو ہم گناہ گاروں کو نہیں آزمایا جائے گا؟ وہ تو دونوں جہانوں کے سردار تھے، رحمت للعالمین تھے، انہیں بھی آزمایا گیا۔ تو ہماری آزمائش تو پکی ہے، ہم تو امتحان دینے آئے ہیں اس دنیا میں۔ کربلا کے میدان میں بھی اہل بیت کو آزمایا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوب آزمایا گیا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھوکے پیاسے رہے، لیکن انہوں نے کلمہ حق کو نہ چھوڑا، پورا گھرانہ شہید کروا دیا، لیکن یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور آزمائش پر کھڑے اترے، نماز پڑھی، تپتی ہوئی ریت سے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بھی احکام کو بھلایا نہیں، اس تکلیف میں بھی نہیں بھلایا۔ آج ہم پہ کوئی آزمائش اتر جائے تو ہمارا ایمان اتنا ویک پڑ جاتا ہے، اتنا کمزور پڑ جاتا ہے، اور ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ وہ ہر آزمائش کو پوری طرح سے اس پر اترتے تھے۔ ہر نبی کو آزمایا گیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت سردی میں باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کس چیز نے تجھے گھر سے نکالا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھوک نے گھر سے باہر نکالا، بھوک میں گھر میں بیٹھا نہیں جاتا۔ اتنی تکلیف برداشت کی، اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے، اتنی شان والی ہستیوں نے تکلیفیں برداشت کی، کس لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے کہ میں بھی کھانے کی تلاش میں آیا ہوں، اور برداشت کرتے تھے وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب ہمیں ایکسیپٹ کرنا آ جائے نا کہ یہ پرابلم ہے ہماری لائف میں اور ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تب بھی تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، ہمیں خوشیاں دیتا ہے، ہمیں نوازتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب وہ ہمیں غم دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ جب ہمیں وہ آزماتا ہے، ہمیں تکلیف سے آزماتا ہے، ہمیں گزارتا ہے تاکہ ہم ریفائن ہو سکیں، ہم اور نکھر سکیں، تو ہم کیوں نہیں اس کی آزمائش پہ اترتے؟ غم بھی تو وہی دے رہا ہے نا، خوشی بھی تو وہی دے رہا ہے۔ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی وہ جب ہمیں نعمتیں دیتا ہے ہم وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے غم بھی ایکسیپٹ کرنے آنے چاہیے، ہمیں اس کی تکلیف بھی ایکسیپٹ کرنے آنی چاہیے جو اس کی طرف سے ہم پر اترتی ہیں۔ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ یو آر ان دیٹ سچویشن۔ ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم اس تکلیف میں ہیں، ہم اس بیماری سے گزر رہے ہیں، یا ہم صحت یاب نہیں ہیں۔ سپوز کے لوگ، ہر کوئی ہیلدی نہیں ہوتا، لوگوں کو بیماریاں آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اگر یہ مشکل ہے تو اس کی آسانی بھی ہے۔ اگر آپ کے حالات وہاں تک پہنچ جائیں جہاں آپ کو آزمایا جا رہا ہے اور کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تھی، مطلب آپ کی قسمت میں تو آپ کی طرف آئی ہے، تو آپ کو اس تکلیف کو، اس آزمائش کو برداشت کرنا آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے تو اس کے ہر لمحے میں نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے ہر لمحے ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا بیماری میں رہنا بھی اس کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمیں ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کا بھی اجر لکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو آپ کی تکلیف آپ کو جو دی جا رہی ہے وہ بھی آپ کی رائے گاہ نہیں جا رہی، آپ کی ضائع نہیں جا رہی، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دے گا، آپ کو ثواب لکھا جا رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں۔ تو تکلیف کو بھی نا نعمت کی طرح ایکسیپٹ کریں، بیکاز وہ نعمت ہی ہے، اجر لکھا جا رہا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا بیماری دے کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت عرصہ تک بیمار رہے، لیکن انہوں نے برداشت کیا اور یہ والی دعا پڑھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، انہوں نے بھی برداشت کی وہ تکلیف، اور ان کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی مشکل میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی طرح طرح سے آزمایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو وہ ان کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے، اتنا روئے، لیکن توکل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، تو اتنے برس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جا ملے، کیونکہ ان کا توکل تھا، انہوں نے یقین کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کہ کوئی نہیں، یہ آزمائش کا وقت ہے، یہ تکلیف کا وقت ہے۔ روتے تھے لیکن زبان سے کبھی کوئی ایسا الفاظ نہیں نکالا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی گیلا شکوہ نہیں کیا، روتے تھے وہ، کیونکہ غم میں انسان روتا ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، لیکن زبان سے ہمیں ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جو ہماری آخرت خراب کرتے ہیں۔ تو دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، جس طرح سے ہم امتحان گاہ میں جاتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک کوسچن پیپر آتا ہے، ہم نے اس کے کوسچنس کے آنسرس دینے ہوتے ہیں، ایک کوسچن کے بعد دوسرا کوسچن، دوسرے کے بعد تیسرا کوسچن۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری آزمائش، تیسری کے بعد چوتھی، مطلب ہر لمحے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ آزمائش آئے گی اور ہم نے اس کو فیس کرنا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رہنا ہے۔ ہم یہاں سکھ تلاش کرنے ہی آئے، ہم یہاں آزمائش پر اترنے آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینے آئے ہیں۔ اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ ہر آزمائش پہ پوری طرح اتر سکیں، آپ اس سچویشن کو فیس کر سکیں کہ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو۔ اللہ ہماری تکلیفوں کو ضائع نہیں کرتا،
اور آپ کو اپنی زندگی میں بہادر رہنے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو بریو ان لائف. آپ اگر بہادر بن کے رہیں گے، اس سچویشن کو فیس کرنے کی طاقت آپ میں آئے گی اور آپ اس سچویشن کو فیس کریں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے راضی رہیں گے کہ یار یہ میرا بندہ میری رضا میں راضی رہتا ہے. وہ پھر بے شمار نعمتیں عطا کر دیتا ہے، بے شمار نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اور معجزے بھی دکھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تاریخ گواہ ہے کہ جس نے آزمائش پر صبر کیا اس کے لیے معجزے ہوئے. اب مچھلی کے پیٹ سے نکلنا کتنا مشکل تھا، کوئی عام انسان کیسے امیجن کر سکتا ہے کہ اتنے سال مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تکلیف میں صبر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور انہیں نکال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو آگ میں ڈالا گیا، رائٹ. تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ آگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آگ کو ان پر آسان کر دیا، اس مشکل کو ان پر آسان کر دیا. تو اسی طرح ہمیں تکلیفوں کو برداشت کرنا آنا چاہیے، بیکاز یہ ورلڈ جو ہے یہ صرف اور صرف ایک ایگزامینیشن ہال ہے. ہم یہاں مزے کرنے نہیں آئے، پارٹیاں کرنے نہیں آئے، ہم یہاں آزمانے آئے ہیں. ہماری ہر لمحہ، ہر سٹیپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا. اگر ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ برحق پہ ہیں ہم، تو ہمیں اس سچویشن سے گزرنا پڑے گا اور وہ تکلیف فیس کرنی پڑے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا اسٹرانگ کرے اور ہمارے عقیدے کو اتنا اسٹرانگ کرے کہ ہم ہر مشکل آسانی سے فیس کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے رہا ہے، آپ کو جان بوجھ کے آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہم ایسے سوچتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرنا تھا. ہم یہ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کرا تاکہ ہم اور مضبوط ہو سکیں، ہم اور ریفائن ہو سکیں، ہم اور اسٹرانگلی اس دنیا میں جی سکیں، ہمارے درجات بلند ہوں. ہماری ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم اسی کے سامنے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. جو شخص یہ سمجھ لے گا نا کہ یہ آزمائش اسی کی بھلائی کے لیے آئی ہے، وہ کبھی بھی آزمائش سے گھبرائے گا نہیں، کبھی بھی روئے گا نہیں، کبھی بھی تکلیف میں برداشت کا دامن، صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا جو بھی کرتا ہے وہ کارساز کافی ہے. اور وہ جب آپ کو آزما لیتا ہے اور آپ اس آزمائش پہ اتر جاتے ہو، پوری طرح سے اچھی طرح سے صبر کر لیتے ہو، تو وہ پھر آپ کو بہترین نوازتا ہے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پھر آپ کو کیسے اس آزمائش کے بعد خوشیاں دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.